احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن القصص سورہ یوسف کا تعارف پیش کرتے ہیں صورتوں کے تعارف کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ تفسیر مدارک۔ اس صورت کے اندر 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ اس صورت کا نام رکھنے کی وجہ اللہ رب العالمین کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی سورہ یوسف کے بارے میں احادیث ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم جو کہ تورات کا قاری بھی تھا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس عالم نے سورہ یوسف سن کر عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ صورت کس نے سکھائی؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صورت سکھائی ہے۔ وہ یہودی عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر بہت حیران ہوا اور یہودیوں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو تورات میں نازل کی گئی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک گروہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پہچانا، مہر نبوت کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف سن کر اسلام قبول کیا۔ دلائل النبوہ للبہقی۔ سورہ یوسف کی مضامین کی طرف آتے ہیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اور بھی مزید مضمون بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا بہترین قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کو کہا گیا احسن القصص۔ احسن القصص کے بارے میں کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم تمہارے سامنے سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے سامنے سابقہ امتوں اور گزشتہ زمانوں کا سب سے بہترین اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں جو کہ بہت سی عجیب و غریب حکمتوں اور عبرتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں دین و دنیا کے بہت سے فوائد، بادشاہوں، رعایا اور علماء کے احوال، عورتوں کی عادات، دشمنوں کے ایذاؤں پر صبر اور ان پر قابو پانے کے بعد ان سے درگزر کرنے کا نفیس بیان ہے، جس سے سننے والے میں نیک سیرتی اور پاکیزہ خصلتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تفسیر خارزن۔ اس صورت کے ضمن میں ایک انسان کی زندگی کے جملہ مراحل کو بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ زندگی کے کن مراحل پر کیا کیا چیزیں انسان کو پیش آ سکتی ہیں اور ان سے وہ کس طرح بہترین انداز میں سبکدوش ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص فرمانے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جس قدر عبرتیں اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں اتنی اور کسی صورت میں بیان نہیں کی گئیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں سے انتہائی اچھا سلوک فرمانے، ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے اور بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود انہیں معاف کر دینے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص فرمایا گیا۔ اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں انبیاء کرام، صالحین، فرشتوں، شیطانوں، جنوں، انسانوں، جانوروں اور پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں بادشاہوں، تاجروں، عالموں، جاہلوں، مردوں اور عورتوں کے طرز زندگی کا بیان اور خاص طور پر عورتوں کے مکر و فریب کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے میں توحید، رسالت، فقہی احکام، خوابوں کی تعبیر، سیاست، معاشرت، تدبیر معاش اور ان تمام فوائد کا بیان ہے جن سے دین و دنیا کی اصلاح ممکن ہے، اس لیے اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا گیا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں۔ ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جمعے کی رات کو دیکھا اور یہ رات شب قدر تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھے گئے ستاروں کی تعبیر آپ علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں اور سورج آپ کے والد اور چاند آپ کی والدہ ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل ہے اور مفسر صدی کا کہنا ہے کہ چونکہ راحیل کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے چاند سے آپ کی خالہ مراد ہیں۔ سجدہ کرنے سے مراد ایک قول کے مطابق تواضع کرنا اور فرما بردار ہونا ہے۔ اسی طرح ایک اور قول یہ بھی ہے کہ حقیقتاً سجدہ مراد ہے، کیونکہ اس زمانے میں اسلام کی طرح سجدہ تحیت یعنی تعظیم کا سجدہ بھی جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 12 سال کی تھی اور 7 سال اور 17 سال عمر ہونے کے قول بھی کتابوں میں مذکور ہیں۔ خوابوں کی بات چل رہی ہے تو ایک چھوٹی سی گزارش کرتے چلیں کہ انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کے بارے میں صرف اس شخص کو خبر دے جو اس سے محبت رکھتا ہو یا پھر عقل مند ہو اور اس سے حسد نہ کرتا ہو، اور اگر برا خواب دیکھے تو اسے کسی سے بیان نہ کرے۔ تفسیر خارزن۔ بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا۔ بخاری شریف، مسلم شریف۔ اسی طرح مضامین میں دیکھتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہودیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے سب مرد ہی تھے، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ اسی طرح انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اس صورت کے آخر میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ یوسف کی اپنے سے ماقبل سورہ ہود کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اور سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے حالات زندگی کو بیان کیے گئے۔ اور ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ سورہ یوسف سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی اور قرآن مجید میں سورتوں کی ترتیب میں سے اسے سورہ ہود کے بعد ہی ذکر کیا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یوسف کی ایک جداگانہ تفسیر بھی لکھی جس کا انداز صوفیانہ ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آیات کی تفسیر کے تحت مؤثر نصیحتیں، تشبیہات، حکایات اور نیقات بھی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی اور حسین ترین نبی ہیں، لیکن ان کو خریدا اور بیچا گیا۔ اللہ کی غیرت کو دیکھیے کہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور بیچا گیا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اتنی غیرت کھائی کہ مصر کے تمام مرد و زن کو حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام بنا دیا۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ اس آیت کا خلاصہ تھوڑا سا بیان کرتے ہیں کہ مصر کے جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اسے لوگ عزیز مصر کہتے تھے، اور اس کا نام قطفیر تھا۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت سے رکھو، ان کی قیام گاہ نفیس ہو، لباس اور خوراک اعلیٰ قسم کی ہو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے اور ہمارے کاموں کو سر انجام دینے میں ہمارے کام آئے، کیونکہ رشد و ہدایت کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہیں، یا پھر ہم انہیں اپنا بیٹا بنا لیں۔
یہ قطفیر نے اس لیے کہا کہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔